جاوید صاحب، حدیث کے بارے میں دو طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اخلاقی امور سے تعلق ہے اور دوسرا کا تمدن سے تعلق ہے۔ اخلاقی امور کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہیں، لیکن اگر تمدن کے بارے میں جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اتباع لازم نہیں ہے، لیکن اگر تمدن جو ہے وہ انتہائی بگاڑ کا شکار ہو جائے تو کیا پھر بھی اس تمدن کو ہم حالات کے مطابق فالو کریں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آپ کا تمدن ہے اس میں بگاڑ بھی ہوگا اور اس میں اچھی روایتیں بھی رہیں گی۔ قیامت تک اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ سارا کا سارا تمدن بگاڑ کا شکار ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ اس وقت قیامت آ جانی چاہیے۔ دنیا میں خیر و شر کی کشمکش برپا ہے، دونوں طرح کی روایتیں باقی رہیں گی، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے تمدن اور اپنی تہذیب میں سے اچھی باتیں اپنا لے اور بری باتوں کے بارے میں صرف نظر سے کام لے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمدن کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ وہ آپ کا تمدن تھا۔ اس تمدن میں اور موجودہ تمدن میں زمین و آسمان کی تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں۔ نہ اب وہ زندگی رہی ہے، نہ زندگی کے وہ لوازم رہے ہیں۔ آپ اونٹوں پر سواری نہیں کر سکتے، گدھے پر سوار ہو کر اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ آپ کی زندگی اور زندگی کے آداب میں زمین و آسمان کی جو تبدیلیاں آئی ہیں، انہوں نے ہر چیز کے اوپر اثر انداز ہو کر ایک نئی دنیا پیدا کر دی ہے، تو اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم بالکل واضح کر دی تھی کہ میں دین دینے کے لیے آیا ہوں، دین کے معاملے میں تم کو میری اتباع کرنی ہے، دنیا کے معاملات کے بارے میں میری ایک رائے ہے وہ میں نے بیان کر دی، میرا ایک طریقہ ہے وہ میں نے اختیار کر لیا، اس کی پیروی اور اس کی اتباع تم پر ہرگز لازم نہیں۔